یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کا اچانک دورہ تہران کا. ہمارا سب سے بڑا دشمن ہندوستان. اچانک وزٹ لگ رہا ہے یہ انڈیا کے NSA اجیت دوول صاحب کا، جو کہ وہ پہنچے ہیں ایران. بٹ ڈونٹ فرگیٹ کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب، وہ ایران کا انہوں نے بڑا ایک کامیاب دورہ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رشیا کے بعد ایران نے بھی انڈیا کو کہہ دیا ہے کہ ہم نیشنل کرنسی میں ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ. with all these contradictions 65 میں دیکھا، 71 میں ہم دیکھا. اور ایران میں جو ان کی بات چیت ہوئی ابھی تک جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ایران نے انڈیا سے یہ کہا ہے کہ جس طرح آپ رشیا سے آئل کی اب یہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو اسی ماڈل پر ہمارے ساتھ بھی کریں. اب دوول صاحب جو ہیں وہ اپنے ایرانی کاؤنٹر پارٹ کو بھی ملے ہیں، وہ فارن منسٹر صاحب کو بھی ملے ہیں، اور وہ پریزیڈنٹ کو بھی ملے ہیں. دا لوکنگ کہ دوول صاحب ہاؤ امپورٹنٹ اینڈ کلوز ہی از ٹو دا پرائم منسٹر مودی. ایرانین گورنمنٹ نے ان کو ساری ایکسیس دی ہوئی ہے. دیکھیں جی، یہ تو ایک حوالے سے اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. تو یہ ملک کیا مانگنے سے ہی چلے گا؟ اگر حکمران دیکھتے ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں، عوام دیکھتے ہیں تو وزٹ ویزا لگوا کے وہاں پہ بھکاریوں والا کام شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اتنے اخلاقیات کیسے گر گئے ہمارے؟ اور یہاں والے لوگ کہیں کہ جس سے تو بیٹر تھا کہ ہم وہیں پہ مطلب ان کے ساتھ ہوتے. بھارت جو ہے وہ پاکستان کے جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے جو تعلقات ہیں وہ استوار کر رہا ہے. ہیلو فرینڈز، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. اچانک سوموار کو اجیت ڈوبھال ایران پہنچے. ایرانی راشٹرپتی ابراہیم رئیسی نے تہران میں راشٹریہ سرکشا صلاحکار اجیت ڈوبھال کے ساتھ ایک بیٹھک کے دوران بھارت ایران سمبندوں کو وشیش روپ سے آرتھک اور وانجک چھیتروں میں ایک نئے مقام پر لے جانے کی حمایت کی ہے. اجیت ڈوبھال نے تہران میں ایران کے راشٹرپتی رئیسی سے ملاقات کے علاوہ اپنے ایرانی سمکش علی شمخنی اور ودیش منتری حسین عبداللہیان کے ساتھ الگ الگ وارتا بھی کی. ایران کے راشٹرپتی کاریالیہ دوارا جاری ایک بیان کے انوسار سوموار کو ہوئی بیٹھک میں رئیسی نے ڈوبھال کو اس بات سے بھی اوگت کرایا کہ شنگھائی سہیوگ سنگھٹن اور برکس جیسے سموہ ویشوک بھو راجنیتک بدلاؤں کے مد نظر بہت پربھاوکاری ثابت ہو سکتے ہیں. یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ایران بھی بھارتی روپے میں ویپار کر رہا ہے، اور اس خبر کو سن کر پاکستان کافی حیران پریشان دکھائی دے رہا ہے. دوستو، بھارت جو ہے وہ پاکستان کے جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے جو تعلقات ہیں وہ استوار کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب، وہ ایران کا انہوں نے بڑا ایک کامیاب دورہ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رشیا کے بعد ایران نے بھی انڈیا کو کہہ دیا ہے کہ ہم نیشنل کرنسی میں ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ. اور ایران نے اس چیز کو ریز کیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کا اچانک دورہ تہران کا. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چائنیز کی جو انگریس ہے پرشین گلف میں وہ بڑھتی جا رہی ہے. امیجن کریں کہ انڈیا چائنا کو مینج کرنے کے لیے کس طرح خطے میں انگیج ہو رہا ہے. اور ظاہری بات ہے ایک بڑا ملک پاکستان بیچ میں آتا ہے. دا وے دے بلیو کہ یار یہ جو ملک ہے یہ اس کے ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں، کیونکہ پاکستان کے خطے میں کسی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، سو دیٹ از دا بیسٹ بیٹ فار انڈیا. اب دیکھیں نا کہ اب یہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہم ایک ایسا میکنزم لے کے آئیں گے کہ نیشنل کرنسیز میں ٹریڈ کریں گے. میں لاسٹ ٹائم آئی چیک فرام سم ویئر، میں نہیں کسی سے انہوں نے کہا جی ایک جو $US ہے پتہ نہیں کوئی کتنے ہزار ایرانی روپے بنتا ہے ایک $, بیکاز ڈی ویلیویشن، سینکشنز. لیکن ایران ہیز اسٹوڈ اسٹرانگ، مضبوط کھڑا رہا ہے اگینسٹ آل دیز سینکشنز. اور ظاہری بات ہے ایران جو ہے وہ انرجی رچ کنٹری ہے، اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے ان ٹرمز آف ان پرشین گلف، چابہار اور یہ جو باقی پورٹس کے حوالے سے. سو چائنا جو ہے وہ پرشین گلف میں ان روڈز بنا رہا ہے. اب مجھے اس چیز کی جو سمجھ ہے کہ چائنا کا جو انفلوئنس پرٹیکولرلی سعودی عربیہ اور ایران کے حوالے سے ہے، اس میں بھی انڈینز کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے. اور اجیت دوول صاحب جو ہیں وہ ایران پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان کو انگیج کرنا ہے. لیکن کیونکہ ایران کی کمزوری یہ ہے کہ ایران کو سپیس چاہیے، ایران کو بزنس چاہیے، ایران کو تیل چاہیے، ایران کو یہ جو کچھ چاہیے، ایران کین ناٹ ڈو اٹ انٹل اینڈ انلیس کہ یہ لوکل کرنسی میں نہ ہو.
सो जिस तरह रशिया को फ़ायदा है, इसी तरह ईरान को फ़ायदा है। अपना नेशनल इंटरेस्ट को तो बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है, लेकिन द वे अमेरिकन्स चाहते हैं वो उस तरह वो चीज़ें नहीं कर रहा। अब डोवल साहब जो हैं वो अपने ईरानी काउंटर पार्ट को भी मिले हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी मिले हैं और वो प्रेसिडेंट को भी मिले हैं। द लुकिंग के डोवल साहब हाउ इम्पोर्टेंट एंड क्लोज ही इज़ टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी, ईरानियन गवर्नमेंट ने उनको सारी एक्सेस दी हुई है। अब ये जितनी भी ग्लोबल एंड रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें डोवल साहब कहते हैं कि जी हम ईरान के साथ ताल्लुकात जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि शुरू से ही ईरान जो है वो एक एनर्जी रिच कंट्री तो है, लेकिन उसकी पोजीशन बदली है बिकॉज सऊदीज ने इसको डिफरेंट देखना शुरू कर दिया ईरान को। इंडिया के NSA अजीत डोवल ईरान में कहा जा रहा है कि ये एक पहले से वैसे तो होते ही ऐसे विजिट्स जो है पता होता है, लेकिन अचानक इस विजिट को कहा जा रहा है जो पब्लिश हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया में। उसमें दो बातें अभी तक सामने है कि एक तो उन्होंने कहा कि आपको पता ही है कि रशिया से जो ऑयल खरीदा है बड़े पैमाने पर इंडिया ने, वो अब कहा जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज की जो गाड़ियां उनमें वो वाला ऑयल इंडिया के थ्रू पहुंच रहा है और वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। तो बड़ी एक उनकी स्ट्रेटजी है ये, लेकिन उस ईरान ने कहा है कि हमारे साथ भी ये करें, क्योंकि उनके ऊपर भी तो पाबंदियां लगी थी ना जिस तरह रशिया, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं। और दूसरा साथ में ये भी बात सामने आई कि जो करेंसी इसकी के जी इंडियन करेंसी में ये होगा, तो उन्होंने कहा कि ये जो है लोकल करेंसीज में जो तजारत की बात हो रही है उसमें भी हमें शामिल किया। देखें जी, ये तो एक हवाले से इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। वो जो टाउन है, वो जो इलाका है रूस से लेके तो चीन तक और वहाँ से लेके ईरान तक, ये सारा जो इसमें जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं सारी इस हवाले से, तो इसमें ये खबर तो ऑलरेडी आई है और इस पर बड़ी डिस्कशन हुई है कि इंडिया जो है वो रूसी तेल रीसप्लाई कर रहा है यूरोपियंस को। और अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये बाजार तो एक बहुत बड़ी खबर लगती है कुछ लोगों को, लेकिन मेरे नज़दीक इसमें खबर वाली कोई बात नहीं है। इसको अगर आप गहराई से जो ऑयल और गैस की सप्लाई का इस खित्ते में एक लंबी हिस्ट्री है, उसको अगर देखें तो इससे भी आठ किस्म की यानी मोस्ट जो है वो डील्स इससे होती रही है। खुद ईरान जो है इस पे, चूंकि सबसे ज्यादा पहली दफा जब ईरान पे पाबंदी लगाई थी अमेरिकियों ने ऑयल एक्सपोर्ट की, तो उस वक्त इस खित्ते में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो ईरान ही था। और उस वक्त उसके पास तेल के ज़खायर भी किसी और मुल्क के जो मालूम ज़खायर थे, बाद में कुछ को मालूम हुआ कि हमारे पास भी ज्यादा है, उससे कहीं ज्यादा थे। तो वन ऑफ द टॉप पावर थी जिसकी कमर तोड़ने के लिए जाहिर है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से जो पहली शर्त रखी गई थी 1979 के रेवोल्यूशन के बाद कि जी इसका ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। उसके बाद आपको पता है जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें किन किन मुल्कों ने जो है उसका ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट किया है, यानी जिसमें बाकायदा अपने टैंकरों में ईरान का तेल उठा के तो ले जाके रीसप्लाई किया।